اچھا سر، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ بیساکھیوں پہ چلی گئی یا پیپلز پارٹی، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو تو بہت مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں ہے وزیر اعظم کی سیٹ کے. دیکھیں میرے ساتھ والے حلقے سے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب لڑے تھے. میرا 2 حلقوں سے میں نے کاغذات نامزدگی دیے تھے، ایک NA 122 سے اور ایک NA 127 سے. NA 127 میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آ گیا. میں رانی شہید بے نظیر بھٹو میری گھر میں ٹھہرتی تھیں، ہمارے اتنے قریبی فیملی ریلیشنز تھے کہ میں ان کی اتنی عزت کرتا تھا. یہ ان کی شادی پہ بھی میں گیا، اور اس کے بعد یہ بچے تو بلاول ہو یا بختاور ہو یا آصفہ ہو، یہ تو ہمارے سامنے گود میں پیدا ہوئے. تو میں نے 127 NA سے اپنے کاغذات وہاں سے اٹھا لیے اچھا، بلاول احتراماً. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 15,000 ووٹ لیے اچھا صرف یہاں سے، اور وہ بھی اربوں روپیہ لگا کے. اور میں بغیر کیمپین کے، بغیر سمبل کے، کیونکہ ہم سے تو سمبل بھی PTI کو بلہ چھین لیا گیا تھا، اور ہمیں کیمپین کرنے کی بھی اجازت نہیں، جلسے جلوسوں کی بھی اجازت نہیں تھی. تو ہمیں تو انتخاب لڑنے، انفیکٹ ہاتھ پیر باندھ کے ہمیں کہا گیا، اتارا گیا کہ میدان جنگ میں جاؤ. میں 45,000 ووٹوں سے جیتا، زبردست. اور وہ بھی خواجہ سعد رفیق صاحب کے مقابلہ میں. تو اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ابھی میرے خیال میں ہنوز دلی دور است. اس لیے اگر تو وہ اصولوں کی سیاست کریں، اگر وہ عوام ہی پر انحصار کرتے ہوئے عوام کی جو ہے عوامی سیاست کریں، تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ نانا کی سیاست پہ جائیں یا بی بی شہید کی سیاست پر جائیں. لیکن وہ بھی چونکہ ایک اختلاف یہ بھی ہوا تھا، میں نے کہا تھا کہ چونکہ میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی تھا، میں سیکرٹری جنرل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا، تو میں نے کہا تھا کہ یہ آپ خدا را آپ PDM میں نواز شریف کے ساتھ مت کریں، مسلم لیگ نواز کے ساتھ، کیونکہ یہ شریف جو ہیں فیملی، یہ ضیاء الحق کی کوک سے جنم لینے والے یہ بھٹو کے قاتل ہیں. اور انہوں نے رانی شہید بے نظیر بھٹو کی آسمان سے گندی تصویریں پھینکی تھیں انہوں نے. اور پھر جب میں گورنر بھی تھا تو اس وقت بھی یہ شہباز شریف یہاں چیف منسٹر تھا، وہ کہتا تھا یہ شخص جو ایوان صدر میں بیٹھا ہے، اس کا گردن میں پھندا ڈال کر، اس کو گھسیٹ کر، اس کو چوکوں میں لا کر، اس کے جو ہے خنجر میں، پیٹ میں خنجر مار کے اس سے ڈالر نکلوائیں گے. تو میں نے کہا کہ اتنی جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر یہاں تو 2 ہی جماعتیں تھیں، ہماری پیپلز پارٹی کی مخاصمت اور مخالفت ہی مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھی، تو کیسے ایک نظریاتی کارکن کیسے مانے گا آپ کی اس فیصلے کو اور بات. لیکن ہو گیا. اور پھر بلاول کو اس کا وزیر خارجہ بھی بنا دیا. وہ بھی میں نے سب کے سامنے کہا تھا کہ اس کو مت بنائیں، کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک لمبی ریس کا گھوڑا ہے، اس کی بہت بڑی لیگسی ہے، بھٹو کا نواسا ہے، رانی شہید کا بیٹا ہے بے نظیر کا. اس کو شہباز شریف کا یہ جو ہے وہ بستہ اٹھا کے نا یہ جو ہے وزیر کی حیثیت سے پھرے، تو یہ تضحیک ہوگی. لیکن وہ بھی بنا دیا. تو اس لیے اگر آپ نے اقتدار ہی کی سیاست کرنی ہے، وہ اقتدار کی سیاست نہیں کرتے تھے. بی بی شہید کو 30 سال کی سیاسی اس کی جد و جہد میں صرف 4 سال اقتدار میں رہی بی بی. ایک دفعہ 18 مہینے، ایک دفعہ 22 مہینے. 58(2)B میں آپ کو پتہ ہے وہ جو ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ عہدے دے دیتے تھے، اقتدار ان کو کبھی نہیں ملا بدقسمتی سے. اقتدار انہی کے پاس رہتا ہے، مقتدر حلقے جو ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کو انہوں نے جس طرح سے یعنی پاکستان بنتے ہی. اب مجھے بتائیں کہ ایک شخص بیمار ہے، آپ اس کو زیارت لے کے جائیں گے بھائی؟
نہ ہسپتال ہے نہ وہاں کچھ ہے، اور وہ جو جس مرض میں وہ مبتلا تھے، اب تو وہ مرض قابل علاج ہے، اس وقت تو وہ آخری سٹیج پر تھے. اور پھر جب انہیں لایا جاتا ہے تو ایمبولنس کے ٹائر پنکچر ہو جاتے ہیں. یہ ماننے والی بات ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ لیاقت علی خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان تھے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک ہراول دستے کے طور پر آزادی جنگ آزادی کے ہراول دستے تھے، ان کو 1951 میں ان کو اکتوبر میں شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. اور آج تک قاتل جو ہے اس کا آپ کو پتہ ہے، قاتل اور قاتل کی فیملی کو آج تک تنخواہیں مل رہی ہیں، آج تک ان کو مراحت مل رہی ہیں. کون دیتا ہے؟ ظاہر ہے جنہوں نے بدقسمتی سے. اور اس کے بعد سول بیوروکریٹس آئے اور پھر ملٹری بیوروکریسی نے ٹیک اوور کر لیا. اور پاکستان تو کبھی آزاد ہوا ہی نہیں ہے سرے سے. ایک 1971 میں ہم نے دیکھا کہ ایک 70 کا الیکشن جو ہے فیئر تھا، 160 سیٹیں جیتنے والا مجیب الرحمان کو ہم نے اس کو تو پابا سلاسل کر دیا، پارٹی کو توڑ دیا. ایک سیٹ جیتنے والا نور الامین کو ہم نے وزیر اعظم پاکستان بنا دیا گیا. اس طرح مذاق کسی اور ملک میں بھی ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے کے لیے بھٹو کو ملا جی، اور بھٹو صاحب نے جو غلطی کی وہ بدقسمتی ہے، انہوں نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پر عمل نہ کیا اور اس کو پبلش بھی نہ ہونے دیا. ان کی منطق یہ تھی کہ پہلے ہی ہماری فوج بہت ڈی مورلائز ہوئی ہوئی ہے، تو یہ اگر ہم نے جو ہے ان کو سزائیں دینا شروع کی تو شاید یہ ہے کہ اور زیادہ یہ انتشار جو ہے ڈی مورلائز ہوئے. نہیں، انتشار تو نہیں، میرے خیال میں اگر یہ چوکوں میں پھانسی دیتے ان کو، جس نے دیکھیں کبھی دنیا میں سنا ہے آپ کی 1 انچ پراپرٹی کی کوئی قبضہ کر لے یا آپ سے چھین لے تو آپ سپریم کورٹ تک جاتے ہو یا مرنے مارنے پر جاتے ہو. آدھا پاکستان آپ کا ٹوٹ گیا. ہم نے کسی کو جو ہے اس کا محاسبہ ٹھہرایا؟ کسی کو ہم نے سزا دی؟ بھائی کیوں نہ آپ پوچھو کہ آدھا ملک توڑ دیا ہے، توڑنے والوں کو جو ہے آپ سزا کیوں نہیں دیں گے؟ آپ عبرتناک سزا دیں تاکہ کوئی اور طالع آزما جو ہے ملک کو اس طرح کھلواڑ نہ کرے. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے حمود الرحمان کمیشن پر عمل نہ کیا. اگرچہ بھٹو صاحب کے باقی کارنامے بہت سنہرے حروف میں لکھے جائیں گے. ایٹم بام ہو گیا، 73 کا آئین ہو گیا، یہ ان کا بالکل کارنامہ میں سمجھتا ہوں. سر ایٹم بام کا کریڈٹ تو نون لیگ کے پاس نہیں. بہت بڑا مذاق آپ کرتے ہو آپ بھی. ارے بابا ایک چیز پاکستان کہتا ہے، ارے بابا ایک چیز آپ کو میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے دراز میں، آپ اس کو اٹھا کے تو سامنے میز پر رکھ دیتے ہو، تو کیا آپ کا کریڈٹ ہوگا؟ سر جس نے رکھا میز پہ کریڈٹ تو اس کو ہی جائے گا نا، اور وہی لے رہے کریڈٹ. ارے بابا نہیں، یہ اتنا بھی تاریخ کو مسخ نہ کریں، اتنی پرانی تاریخ نہیں ہے. یہ دیکھیں جب یہ 65 کی جنگ ہوئی تو 65 کی جنگ جو ہے ایوب خان نے، معاف کیجئے گا، یہ کوئی اس لیے نہیں کی تھی کہ اس نے کشمیر فتح کر لینا تھا، اس لیے اس نے یہ سمجھا کیونکہ محترمہ فاطمہ جناح کو جب اس نے الیکشن میں ہرایا، مادر ملت ایوب خان سے ہار سکتی تھی، کوئی بھی دنیا کا بندہ ہار سکتا تھا، لیکن وہ نہیں ہار سکتی تھی. فاطمہ جناح تو سوال ہی پیدا نہیں ہو کہ